پی ڈی ایم کیا ان کی اوقات اور کیا حیثیت، ان کا کیا بنے، وہی پلے نہ تیلا کر دی پھر دی میرا میلا. اور پہلے آ کے انہوں نے کون سی کو توپیں چلا لی تھیں، پہلے کون سے انہوں نے بورڈ اکھاڑ لیے تھے جو اب یہ کچھ کریں گے. یہ اب سوال عمر ممتاز صاحب کا ہے، پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم کے بیانیے میں فرق نظر آنا شروع ہو گیا ہے. کیا زرداری اور ان کی جماعت اپوزیشن کے ساتھ کوئی گیم کھیلیں؟ وہی سارے گیمر جی تو ہیں، ان کی تو زندگیاں بیت گئی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ گیمیں کھیلتے ہوئے. جب ضرورت پڑتی ہے ایک دوسرے کو چھری مار لیتے ہیں، جب ضرورت پڑتی ہے ایک دوسرے کو جفیاں اور پپیاں ڈالنی شروع کر دیتے ہیں. اور ان کا اسمبلیوں سے مستعفی ہونے کا فیصلہ ہو نہ ہو، یہ سیاسی طور پہ زندہ رہیں مر جائیں معذور ہو جائیں، ملک پہ میرے پہ ممتاز صاحب آپ کی صحت پہ کیا فرق پڑتا ہے؟ اصل ایشوز اور ہیں. میں اپنا جو پروگرام ہمارا جیو کا ہے وہ رپورٹ کارڈ، میں اس میں آپ نے اگر کبھی سنا ہو تو میں تو ہماری بہت چہتی ہے بیٹیوں جیسی علینا، میں کہتا ہوں یار آپ کن چکروں میں پڑے رہتے ہیں، پی ڈی ایم اور ڈھنگ کے کام کرو. بجلی بڑھی ہے، لوگوں کی چیخیں نکل گئی ہیں اور یہ مزید بڑھنی ہے. ایٹ لیسٹ another 6 to 7 روپیز، یہ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں، یہ قسطوں میں ماریں گے. اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ جب بجلی اس حد تک چلی جائے گی تو کیا ہوگا؟ ٹینڈے ٹماٹر بھی مہنگے ہوں گے، ہر شے مہنگی ہو جائے گی، بے روزگاری ضربیں کھا رہی. تو آج ہی کوئی کسی نے پوچھا تھا کہ جی بند گلی میں پی ڈی ایم چلی گئی. میں نے کہا یار پی ڈی ایم کو تو گولی مارو، مجھے تو پوری قوم بند گلی میں جاتی نظر آ رہی ہے. تو ذرا میکرو لیول پہ آؤ تو وہ بات کرو. اصل ایشوز پہ تو ہمارے یہاں رواج نہیں، چونکہ اس میں سنسنی نہیں ہوتی. یہ جو مار دھاڑ اور ایکشن سے بھرپور شاہکار چلتے ہیں نا ہمارے چینلز پہ بھی، اس کی وجہ وہ ریٹنگیں شیٹنگیں یہ وہ کوئی اس طرح کا چکر ہوتا ہے. وہ انڈیا کا تھا کوئی عجیب و غریب سا ہی کوئی اینکر، کوئی شرم بھی نہیں آتی لوگوں کو. وہ جھوٹی ریٹنگ کے لیے پتہ نہیں کیا کیا حرکتیں کرتا رہا ہے، کیا کیا باتیں کرتا رہا ہے، کیا کیا پلاننگ منصوبہ بندیاں کرتا رہا ہے. تو یہ پتہ نہیں بر صغیر کا مائنڈ سیٹ ہی ایک ہی طرح کا ہے، ایک ہی طرح کی سنجیدہ بات نہ کوئی سننا چاہتا ہے نہ کرنا چاہ رہا ہے. آپ اپنے سنڈے میگزینز اٹھا کے دیکھ لیں، اور چند چینلز ہیں یہ جو یوٹیوب ٹائپ ایسی عجیب و غریب. یہ جتنے سنڈے میگزینز ہیں سارے اخبارات کے کبھی اٹھا کے دیکھیں، یہ فلانی باجی جادوگر نہیں ہے، کوئی بنگالی جادوگر ہے، کوئی فلانا مسیح فلاں، یہ کوئی اس طرح کے نام عجیب سی ان کی شکلیں تصویریں چھپی ہوئی. محبوب آپ کے قدموں میں باہر آپ کا ویزا لگ جائے گا فوری طور پہ. پتہ نہیں کروڑ پتی بننے کے طریقے کیا سنتے ہیں لوگ، مجھے تو حیرت ہوتی. لیکن ظاہر ہے اگر یہ سارا گند بلا چھپتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ لوگ اس میں انٹرسٹڈ ہیں. بہرحال یہ کوئی ایشو نہیں ہے پی ڈی ایم شی ڈی ایم کو. میں پی ڈی ایم بند گلی نہیں، مجھے پاکستانی یہ بند گلی میں جاتے نظر آ رہے ہیں. جو میں نے کہا ہے نا کہ 6 سے 7 روپے تک بجلی بڑھے گی. اب یہ پہلی قسط آئی ہے، یہ تازہ راؤنڈ جب سے یہ تماشا ہو رہا ہے اس کو چھوڑیں. تازہ راؤنڈ جو ہے نا یہ شروع ہو چکا ہے. یہ اس کا پارٹ 1 تھا جو بھی آپ نے دیکھا ہے. جو محمد ثقلین ہیں ترکی سے، ترکی از ون آف مائی ویری ویری فیوریٹ کنٹریز. تو تعلق انہوں نے لکھا بھی ہے تعلق پاکستان سے. وہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان کے معاشی اور سیاسی صورتحال کو دیکھ کے بہت سے لوگ امیدیں چھوڑ چکے ہیں کہ پاکستان میں کوئی مستقبل نہیں ہے. کیا واقعی پاکستان میں نوجوانوں کا مستقبل نہیں ہے؟ لوگ دھڑا دھڑ روزگار کے حصول کی خاطر دیگر ممالک کا رخ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ پاکستانی نوجوانوں کو کوئی امید دلانا چاہیں گے؟ دیکھیں بات سنیں، مجھے ایک زمانے میں کچھ لوگوں نے تانا دیا کہ یہ بہت مایوسی پھیلاتا ہے، تو میں نے ان کو کہا تھا کہ جھوٹ پھیلانے سے بہتر ہے مایوسی پھیلاؤ. اور قرآن پاک کی یہ جو بات ہے نا کہ مایوسی کفر ہے، یہ غلط ہے. ترجمہ یہ ہے اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، اور اللہ کی رحمت مشروط ہے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا جو ہمارا خالق ہے نا، جہنم بھی اسی کی بنائی ہوئی ہے. سزا اور جزا یہ اپنی جگہ، خدا کی پناہ.
اس کا رحم کرم مانگتے رہنا چاہیے. لیکن یہ کہنا ہے کہ بھئی نہیں, یو ہیو ٹو کوالیفائی. دعا کی مثلاً بات ہو تو دعا کیا ہے؟ میں اگر کسی پہ, وہ نان مسلم ہے, میں اس پہ ظلم کرتا ہوں, اس کے ساتھ زیادتی کی ہے, وہ عدالت میں جاتا ہے, میں مصلی پہ بھی بیٹھا ہوں, میں مسلمان بھی ہوں اور وہ کافر بھی ہے, تو جج اگر رشوت خور حرام خور نہیں ہوگا تو فیصلہ تو اس کے حق میں دے گا, تو وہ تو ججوں کا جج ہے. اللہ کے دربار میں میری اوقات بسات ہے کچھ نہیں, میرٹ میرا ہے کوئی نہیں, تو میں دعائیں مانگے جا رہا ہوں, تو کیا ہے یہ؟ اس طرح نہیں ہے. سو یہ جو بات آپ نے کی ہے, ہمارا میرٹ اگر ہوگا تو مستقبل بھی ہوگا, ہمارے کرتوت اچھے ہوں گے. بیسک جو ایک بنیادی بات ہے, وہ ایک تھم رول ہے کہ کسی بھی انسانی معاشرے میں دو بیسیکلی پلرز ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں عوام, ایک ہوتے ہیں اشرافیات کی ایلیٹ جسے. اچھا, اس میں اب کیفیت کیا ہے؟ یہاں اس ملک میں دونوں کے درمیان یہ مقابلہ ہے, عوام میں اور اشرافیہ میں یہ مقابلہ ہے کہ زیادہ کرپٹ کون ہے. یہ ریالٹی ہے. اس سے مایوسی پھیلتی ہے, پھیلتی رہے, جھوٹ نہیں میں نے بولنا. میرا رول ہے بھائی, یہ کیمرہ ہے نا, یہ مجھے کوئی سنتوش کمار تو نہیں دکھا سکتا نا, میں جیسا ہوں ویسا دکھائے گا. میرا رول ایک کیمرے کا ہے, ایک MRI مشین کا ہے, ایک ایکس رے مشین کا ہے. 10 جگہ سے اگر ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے تو ایکس رے مشین, اب آپ کو یہ منوس ہے, یہ مشین مایوسی پھیلا رہی ہے. دس از ریڈیکولس. سو جیسے ہمارے اعمال ہوں گے, جیسے ہمارے کرتوت ہوں گے, جیسی ہماری پرفارمنس ہوگی, ویسے ہمارا مستقبل ہوگا. آج تک کی صورتحال جو ہے وہ بہت زیادہ حوصلہ افزا نہیں ہے. میں خود حالانکہ 10 بار یہ کہہ چکا ہوں کہ اکنامک انڈیکیٹرز وغیرہ بہت جو میکرو لیول کے ہیں بہت بہتر ہیں, بٹ اس کو غریب آدمی کے بجھے ہوئے چولہے تک جانے میں وقت لگے گا. اور ہم پرفارم کیسے کرتے ہیں؟ میں تو کوئی نجومی نہیں ہوں, میں تو کوئی تجزیہ نگار اور تجزیہ کار فلانا, میں تجزیہ میں نہیں کرتا. یہ تجزیہ نگاری جو ہے یہ کسائیوں والا کام ہے. یہ پٹھ کی بوٹی ہے, یہ چاند کی بوٹی ہے, یہ قیمہ کر دیا ہے جی, یہ گردن کی بوٹی, یہ کیا بات ہے؟ حالات سب کے سامنے ہوتے ہیں, کھڑے پہ بیٹھے ہوئے آدمی کو بھی پتہ ہوتا ہے. وہ زیادہ سے زیادہ تجزیہ کار کے پاس یا کو کلاسیفائڈ انفارمیشن ہوگی, اور کیا ہونا ہے, چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں. وہ جتنی مرضی گورنمنٹ بانسری بجاتی رہے, اکانومی بہتر ہو رہی, غریب آدمی تو اپنے چولہے سے پوچھے گا بھائی میری اکانومی بتاؤ, اپنی ہنڈیا سے. ہنڈیا خالی ہے, وہ کہے گا سب کچھ خالی ہے. تو یہ اس طرح کا معاملہ ہے. سو میں کوئی امید دلانا چاہوں نہیں, میں فیکٹس بیان کروں گا. باقی ہمارے کرتوت ہیں. عوام اور اشرافیہ اگر یہ فیصلہ کر لے تو ون کین ٹرن اراؤنڈ, تو کوئی ایشو ہی کوئی نہیں ہے. چونکہ جو ترقی یافتہ ہیں, بہت ہم سے بعد چین آزاد ہوا, اس کی آبادی کئی گنا زیادہ, وہ بالکل ہی ہاری ہوئی قوم تھی. ہم میں تو پھر ماڑی موٹی جان تھی, وہ تو بالکل ہی افیمچی قسم کے لوگ تھے. وہ جو اقبال نے کہا تھا گراں خواب چینی سنبھلنے لگے, تو گراں خوابی کیا ہے؟ وہ نشئی تھے سارے, ٹھیک ہو گئے, لیڈرشپ بھی ٹھیک مل گئی, وہ ٹیک آف کر گئے, اب وہ سپر پاور بننے کے خواب دیکھ رہے ہیں. سو ہاؤ کین آئی ٹیل یو کہ بھئی امید تو پرفارمنس پہ ہے. اگر آپ پرفارم کرو گے ٹھیک تو ٹھیک ہوگا, ورنہ وہی کچھ ہے. اور یہ کہ اگر یہ ہجرت تو ہمارے دین کا حصہ ہے بھائی. ہمارا تو کھیل ہی ہجرت کے بعد شروع ہوا. حضور نے جب مکہ چھوڑا اداس ہوا کرتے تھے, مکہ کو مس کیا کرتے تھے, لیکن کوئی نہیں, اگر کرنا پڑتا ہے تو ٹھیک ہے, پارٹ آف دا گیم. آپ ٹرکی میں ہیں, اللہ آپ کو اور ہمارے یہ ترکی کو اللہ سلامت رکھے, مضبوط رکھے.